ہاتھ کھڑے کر دیا کریں اشارے کے لیے اور بات بیٹھ کے کریں بھی. اچھا ان کے بعد اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ سوال آگے اگلا، سلوار جو ٹخنوں کے نیچے تک جاتی، اس کو بھی سن لیں. حدیث پاک میں جس میں ٹخنوں کے نیچے سلوار یا شلوار یا تہبند ہونے کا ممانعت آئی ہے اور مذمت بھی آئی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیے دو پہلو سے. پہلی ایک تو بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، کیا الفاظ آئے ہیں؟ خیلا کے الفاظ آئے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں تہبند یا شلوار کو ٹخنوں کے نیچے جو لٹکانا نیچے، اس کے ساتھ حالت اس کی کیا؟ الخیلا. خیلا کہتے ہیں تکبرن کپڑے کو نیچے لٹکانا. تو حدیث پاک کی نص نے مفہوم متعین کر دیا کہ جو شلوار اور صرف یہ بھی دیکھ لیں کہ صرف شلوار سے متعلق اور پاجامے سے نہیں، بلکہ چادر ہے وہ لٹکے، حتیٰ کہ چادر کی وہ ڈب نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں آپ جو اوپر، وہ بھی نیچے لٹکے، جبہ نیچے لٹکے. کوئی لباس صرف شلوار سے بھی متعلق نہیں، کوئی لباس جو نیچے لٹکے تکبرن لٹکایا جائے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، اور ساری مذمتیں اور شناعتیں اس بنیاد پر آئیں. تو جب ایک حدیث میں اس عمل کے ساتھ خاص کر دیا گیا، سبب اس کا بیان کر دیا گیا، سبب حرمت خیلا، تو مفہوم متعین ہو گیا نا. جیسے قرآن حدیث میں آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک مقام کو لے کر فرمایا قرآن مجید میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خنزیر اور خون. آپ مطلق مقید اور عام خاص کی ویسے پڑھتے ہوئے ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا. تو جب یہاں دم آیا اور دوسرے مقام پر دمن مسفوحہ آ گیا، خون کون سا؟ بہنے والا. تو اب ایک مقام پر دم مسفوح آ گیا، اب جن مقامات پر صرف دم آئے گا اس سے مراد غیر مسفوح دم بلکہ دم مسفوح مراد دیا جائے. ایک مقام پہ وضاحت جو آ گئی، اس لیے تلی ہمارے ہاں اناف کے ہاں حلال قرار دی گئی کیونکہ دم مسفوح نہیں ہے، اسی دلیل پر قرار دی گئی. تو جب ایک مقام پر اس حرمت کا سبب الخیلا متعین ہو گیا، اب جتنے مقامات پر بھی شناعت آئے گی اس میں وہ اس کتابیں رہے گی. تو اس وقت وجہ کیا تھی حرمت کی وہ بھی سن لیں. وجہ یہ تھی کہ اس وقت شاہان روم، شاہان ایران اور قریش اور شاہان مکہ، یہ اس دور کا رواج تھا کہ اپنی بڑھائی ثابت کرنے کے لیے جبے اور لباس اتنا لمبا رکھتے جو نیچے زمین پر لٹکتا تھا. اور کیسر و کسرا کے ہاں تو ایسا بھی تھا کہ پیچھے غلام ان کے لٹکنے والے جبوں قمیضوں کو اٹھا کر چلتے تھے. یہ تکبر تھا اور اتنا بڑا یعنی مذموم فعل ہے اور اتنی بڑی مذموم حالت ہے کہ کبریائی تو اللہ کی شان ہے اور تکبر کفر ہے ایک طرح کا تکبر. تو یہ اس طرح اس سے بڑھائی کا تکبر کا اظہار کرتے اور دوسروں کی ذلت کا اظہار ہوتا. اور اگر گھٹنوں سے نیچے چلا گیا تو اٹھا کے چلنے کی ضرورت تو نہ رہی، مگر تکبراً نیچے لمبا لباس پہننا ان کی بڑھائی کی علامت ہوتی. دیہاتوں میں گاؤں میں اب بھی یہ کرتے ہیں، غنڈے بدماش قسم کے لوگ اپنی بڑھائی اور اس کو دکھانے کے لیے اب بھی اس طرح کے لباس لمبے اس طرح کے پہنتے ہیں. تو یاد رکھ لیں اس حدیث کا مفہوم یہ کہ جس علاقے میں اور جہاں تکبراً لباس اور ازار یا تہبند یا چیزیں لٹکا کے چلنے کا رواج ہو، وہاں حدیث پاک کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہوگا. یا جس دور میں ہو، میں عرض اس طرف آتا ہوں، جس دور میں ہو اسی طرح ہوگا. مگر جہاں تکبر کی نیت نہ ہو اور زمین پر بھی نہ لٹکے کیونکہ ناپاک اور پلیدی نہ آ جائے، گھٹنوں تک رہے کہ اسلام نظافت کا دین ہے، زمین پر بھی نہ لٹکے تو سو ناپاکی کا اور پلیدی کا بھی شائبہ ختم ہو گیا، اور تکبر کی نیت بھی نہ ہو، محض لباس ہے گھٹنوں کے نیچے بھی ہے، تو الخیلا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممنوع نہیں ہوگا. اس پر آگے دیکھیے جب یہ حدیث بیان ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا ہمیشہ. یہ نوٹ کر لیں. اور اس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ما ثابت بالسنہ میں اس کے اوپر بحث کی ہے، اور بخاری شریف کتابوں میں آئی ہے، حدیث میں بخاری شریف میں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس گھٹنوں کے نیچے لٹکتا تھا. وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور نے فرمایا تھا شب برات کے لیے بھی انہوں نے بحث کی ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے کہ تکبر کرنے والا، ماں باپ کو زچ اور ذلیل کرنے والا، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا اور لباس کو گھٹنوں کے نیچے کرنے والا بخشے نہیں جائیں گے. اگر آدمی ایک درایت ہوتی ہے حدیث میں، فہم حدیث میں درایت اور روایت، اگر آدمی اصول درایت پر بھی دیکھے اور جائزہ لے کہ شرک کرنے والا، قتل کرنا
اللہ سے شرک کرنا، قتل کرنا، یہ چیزیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور لباس کو گھٹنے سے نیچے ملانا، قطع نظر باقی بات کے ذرا عمل کو سامنے موازنہ کریں، یہ ایک درجے کی ہے برائیاں ان میں. گھٹنوں کے نیچے تہبند کا ہونا، حدیث پاک اگر آپ کے سامنے نہ ہو، صرف عمل سامنے ہو، تو گھٹنوں سے نیچے تہبند لٹکے اور ایک طرف قتل، ایک طرف شرک، ایک طرف ماں باپ کو نافرمانی کرنا اور ان کو اذیت دینا، یہ چار عمل برابر پڑے ہوں تو آپ ان کو برابر درجہ دیں گے؟ یہ کیا، یعنی وہ تین تو سمجھ میں آتی ہے، تو گھٹنوں سے نیچے کپڑے کا لٹکنا کیا بات ہو گئی کہ قتل اور شرک جیسے عمل کے برابر کر دیا اور جنت حرام کر دی؟ تو صاف ظاہر ہے اس حرمت میں کوئی ایسا سبب ہوگا نا کہ جو حرمت جنت کے باعث ہو، اتنا شنی اور کبھی ہو، اتنا مذموم ہو کہ جس پر جنت حرام ہو جائے اور شب برات بھی مغفرت نہ ہو جس کی، جب تک وہ تائب نہ ہو اس سے، اور جو قتل اور شرک جیسی برائی اپنے اندر رکھتا ہو، ایسا کوئی عمل ہوگا نا، تو ظاہراً حیات قضائیہ میں تو یہ کوئی عمل اس طرح گھٹنوں سے نیچے لٹکنا اتنا تو برا معلوم نہیں ہوتا. تو جب تلاش کیا کہ اس کو اس درجے پہ لانے کا سبب کیا تھا، تو جو پیچھے پس منظر نکلا وہ تھا تکبر. اب مسلمان نے کہا ہاں تکبر واقعتاً ایک ایسا عمل ہے کہ کفر شرک کے برابر رکھا جائے. تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہارے لیے جائز ہے، تم اپنے شلوار تہبند جو بھی گھٹنوں کے نیچے تک ہے بے شک رکھا کرو، کیونکہ تیرے ہاں تکبر نہیں، انت لست من، تو ان میں سے نہیں، متکبرین میں سے نہیں ہے، متکبرین میں سے نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ اگر تکبر نہ ہو اور کوئی اسی کا رکھتا ہے اور نظافت قائم ہے تو جائز. یہ آپ کا